سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دو اہم ترین موضوعات پر گفتگو کروں گا۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، جیسے مہینے میں ایک بار اس طرح ہوتا ہے، ہم الگ الگ موضوعات پر عنوانات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 25 برسوں میں پہلی بار ایک طرف شدید امیری یا عمارت بڑھتی جا رہی ہے تو دوسری جانب شدید غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دنیا کی 2/3 دولت صرف 1% افراد کے ہاتھوں میں سمٹ کر کے رہ گئی ہے۔ میں آکسفیم کی ایک رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر آپ کی توجہ کرنے کی اپیل کروں گا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا بھر میں غربت کے خاتمے کے لیے کوشاں ایک عالمی ادارہ ہے جس کا نام ہے آکسفیم۔ اس نے اپنی ایک تازہ رپورٹ شائع کی اور کہا ہے کہ 25 برسوں میں پہلی بار شدید عمارت اور شدید غربت میں ایک ساتھ اضافہ ہوا، یعنی امیری اور غریبی میں، اور دنیا کی 2/3 دولت صرف 1% افراد کے ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ آکسفیم نے اپیل کی ہے کہ انتہائی شدید عدم مساوات پر قابو پانے کے لیے ٹیکسوں کو مزید منصفانہ بنایا جائے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے ناظرین گرامی جب اس ہفتے سوئٹزرلینڈ کے تفریحی مقام ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم WEF کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے، جس میں دنیا بھر کے سینکڑوں ارب پتی، درجنوں حکومتی وزراء اور مرکزی بینکوں کے گورنر شرکت کر رہے تھے۔ اس فورم کو دنیا بھر کی انتہائی دولت مند افراد کا اجتماع سمجھا جاتا ہے، اور سروائیول فار دی ریچسٹ یعنی امیر ترین افراد کی بقا کے عنوان سے شائع ہونے والی اس رپورٹ میں آکسفیم نے کہا کہ دنیا کے ارب پتی مزید امیر ہو رہے ہیں۔ آکسفیم کے امریکی شاخ کے اکنامک جسٹس کے شعبے کے ڈائریکٹر نبیل احمد نے VOA کو بتایا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دنیا کی 1% امیر ترین لوگوں کے پاس 2020 سے اب تک پیدا ہونے والی تمام نئی دولت کا لگ بھگ 2/3 حصہ موجود ہے۔ ادارے کا یہ ماننا ہے کہ دولت $42 ٹریلین کے برابر ہے، یعنی اس سے لگ بھگ دوگنا زیادہ جتنا دنیا کی 99% غریب آبادی کماتی ہے۔ یعنی کہ دنیا کی جو 99% غریب آبادی کماتی ہے اتنا حصہ صرف ان لوگوں کے پاس ہے۔ آکسفیم نے کہا ہے کہ اس دولت کا ایک ذریعہ سرکاری رقم ہے، یعنی ہنگامی امدادی رقم کا عالمی معیشت میں شامل ہونا، کیونکہ 2020 میں کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ملکوں کو لاک ڈاؤن میں جانا پڑا۔ آکسفیم کا اندازہ ہے کہ کم از کم 1.7 ارب کارکن اس وقت ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں افراط زر تنخواہوں سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ارب پتی افراد کی دولت میں اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے خوراک اور توانائی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جن کی آمدنیاں امراء کی تجوریوں میں جاتی ہیں۔ آکسفیم کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خوراک اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ معیاری زندگی کا موجودہ بحران بھی بہت سے دولت مند ترین لوگوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ خوراک اور توانائی کی کمپنیاں ریکارڈ منافع کما رہی ہیں اور اپنے امیر شیئر ہولڈرز اور ارب پتی مالکان کو ریکارڈ منافع پہنچاتی رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، AP کے حوالے سے شائع کیا گیا یہ مضمون اور دی گئی تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے اس وقت غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ ٹیکسوں کو غیر منصفانہ طور پر تقسیم کرنا اور جو اقتدار پر قابض ہیں ان کا بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے امیروں کی جانب جھکاؤ، یہ ساری چیزیں جو ہے جو اس وقت گواہی دے رہی ہیں کہ امیر بنتا جا رہا ہے اور غریب، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس وقت جرائم کا ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، لوٹ کھسوٹ کا ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ غربت جب عام ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تعلیم سے انسان محروم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ جاتی ہے۔ جب بے روزگاری بڑھ جاتی ہے تو نوجوان طبقہ وہ جو ہے خالی رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے خالی اوقات بتانے کے لیے یا تو جو ہے وہ نشے کا عادی بن جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے
جرائم پیشہ افراد کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور پھر معاشرے میں بد تہذیبی اور جو ہے بدعنوانی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ آج پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے جرائم پیشہ افراد سے، نشہ بیچنے والی بڑی بڑی کمپنیوں سے یا بڑے بڑے گنڈوں سے اور گروہوں سے پریشان ہے، تو وہیں پر خواتین کا راستے پر نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب کا سب اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس اپنی ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے نہ چھت ہوتا ہے، نہ روزگار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی جانب دیتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں نے جو ہے کس طرح اس وقت پوری دنیا کی دولت پر قابض ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے امیر جو ہے ایک تو امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہوتے جاتے، پھر اس کے ساتھ جو ہے دیگر بہت ساری معاشرے میں، سماج میں بیماریاں پنپ رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس چیز کو تبصرہ کرتے ہوئے لوگوں نے الگ الگ تنقیدی تجزیے کیے ہیں، جس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہم نے ضروری سمجھا۔ دوسری جانب ناظرین گرامی، اس وقت ایک خبر جو برطانیہ سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شہری کو سڑک پر سگریٹ کے ٹکڑے یعنی فلٹر پھینکنے پر 1.5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے۔ میٹرو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سگریٹ پینے والے ایلیکس ڈیوس نامی شہری کو سڑک پر کچرا پھینکنے پر مقامی کونسل کے افسران نے روک کر جرمانے کا ٹکٹ جاری کیا۔ سڑک یا گلیوں میں کچرا پھینکنے پر جرمانے کا ایک مخصوص چالان ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے، جس کی رقم پہلے سے طے شدہ ہے۔ عام طور پر جرمانے کی رقم 150 پاؤنڈ ہوتی ہے، جو اگر 10 دن کے اندر ادا کر دی جائے تو رعایت کر کے 75 پاؤنڈ کر دی جاتی ہے۔ ایلیکس ڈیوس نے گلوسٹر شائر کے تھورمبری کے علاقے میں مقامی کونسل کے افراد سے صرف 20 میٹر کے فاصلے پر جلے ہوئے سگریٹ کا ایک ٹکڑا پھینکا تھا، جس کی سزا ان کو ملی۔ عدالت کی جانب سے جرمانے کی ادائیگی کے نوٹس کے باوجود ایلیکس ڈیوس نے رقم ادا نہ کی تو اس پر 250 پاؤنڈ جرمانہ اور دیگر سرچارج عائد کیے گئے۔ حکام کے مطابق سڑک پر سگریٹ کا فلٹر پھینکنے والے شہری کو 558 پاؤنڈ جرمانے کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ ساؤتھ گلسٹر شائر کونسل کے رکن برائے ماحولیات راچل ہنٹ نے کہا کہ جلے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑوں کو پھینکا جانا ایک ایسی چیز ہے جس سے ہماری سڑکیں صاف رکھنے والے عملے کو عموماً سامنا رہتا ہے۔ اس شخص کو یہی کچرا پھیلاتے ہوئے پکڑا گیا، اس نے تسلیم بھی کیا، مگر جرمانے کی ادائیگی پر توجہ نہ دی، اس لیے معاملہ عدالت کے سامنے رکھا گیا۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے صاف صفائی کا جو ہے برطانیہ میں خیال رکھا جاتا ہے، اس کی ایک مثال اس کو پیش کرتے ہوئے لوگوں نے ایشین ممالک اور بالخصوص بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان اور ادھر کے ممالک میں جس طرح کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے اس کو لے کر کے مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے خبر آپ ان کے سامنے رکھی۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،